الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ کتاب الزکوٰۃ شروع ہے۔ پیچھے جو ہے زکوٰۃ کی اہمیت اور اسی طرح زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے یہ بیان ہو گیا ہے۔ آج کے حدیث کے اندر یہ موضوع تھا کہ جانوروں میں سے اونٹ اور بکری کی کتنی زکوٰۃ ہے، اور یہ پوری تحریر تھی ایک جو ہم نے آج پڑھنی تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھی تھی۔ یہ پوری تحریر یعنی کہ پوری حدیث لمبی تحریر کی شکل میں اصل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلیفہ بنے تو تب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین کی طرف زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا، اور بحرین کے رہنے والے افراد جو تھے ان کا زیادہ تر مال جو تھا وہ مویشیوں کی صورت میں تھا، جانور تھے ان کے پاس۔ تو اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تحریر دی ان کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لکھوائی گئی تھی، جس کے اندر جانوروں کی زکوٰۃ تھی۔ تو وہ تحریر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو لکھوائی گئی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی کہ بحرین والے جو ہیں مواشی رکھتے ہیں، جانور ہیں ان کے پاس، تو ان کی زکوٰۃ وصول کرنی ہے تو اتنی وصول کرنی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر جو ہے اونٹ کی زکوٰۃ، بکریوں کی زکوٰۃ اور اسی طرح چاندی کی زکوٰۃ کے بارے میں بیان ہوگا، اور اسی طرح ضمناً یہ بھی چیز بیان ہوگی کہ زکوٰۃ جو ہے ادائیگی کے وقت دھوکہ دہی سے بچا جائے، دھوکہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تحریر جو ہے وہ لمبی ہے، ہم پڑھیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتب لہو ان کو ایک تحریر لکھی۔ تحریر یہ تھی، حاضی فریضۃ الصدقۃ التی فرضها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرضی صدقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے مسلمانوں پر، والتی امر اللہ بہا رسولہ، اور یہ وہ صدقہ ہے جس کا اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا۔ تو اس کے اندر وضاحت ہوگی، دیا اللہ نے حکم ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے دیا ہے۔ قرآن کے اندر جو ہے وہ ضمناً جو ہے یہ ایک حکم ہے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ یہ ضمناً جو باقی چیزیں آتی ہیں جزوی مسائل جو ہیں کہ جانوروں کی زکوٰۃ کتنی ہوگی، اونٹوں کی، بکریوں کی، یہ چیز موجود نہیں تھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے ہمیں پتہ چلی۔ تو کہتے ہیں فی کل 24 من الابل فما دونها الغنم، کہ 24 سے کم جو اونٹ ہیں ان کے اندر بکریاں زکوٰۃ ہے۔ اور کتنی بکریاں ہیں؟ فرمایا فی کل 5 شاۃ، ہر 5 اونٹوں میں ایک بکری زکوٰۃ میں دی جائے گی۔ اگر یعنی کہ کسی کے پاس 5 اونٹ ہیں تو وہ ایک بکری زکوٰۃ میں دے گا۔ اگر 5 کے بعد 9 تک ہیں تو ایک ہی بکری ہے۔ 5 کے بعد اگر 10 ہو گئے اونٹ تو 2 بکریاں دے گا۔ 10 سے 14 تک 2 بکریاں دینی ہیں۔ اگر کسی کے پاس 15 اونٹ ہیں، 15 سے 19 کے درمیان ہیں تو وہ 3 بکریاں دے گا آدمی۔ اور اسی طرح اگر کسی کے پاس 20 اونٹ ہیں، 20 سے 24 کے درمیان، یعنی کہ 20، 21، 22، 23، 24 اتنے اونٹ ہیں ان میں سے کوئی تعداد، تو پھر وہ 4 بکریاں دے گا۔ لیکن جب 25 ہو جائیں تو فرمایا فَإِذَا بَلَغَتْ 25 إِلَى 35، اگر فرمایا کہ 25 سے 35 تک ہو جائیں تو فَفِيهَا بِنْتُ مَحَاذٍ، پھر جو ہے ایک بنت محاذ دینا ہے، یعنی کہ ایک ایسی اونٹنی دینی ہے مؤنث جو 1 سال مکمل کر گئی ہو اور دوسرے سال میں داخل ہو، یعنی کہ اتنی عمر ہو اس کی، 1 سال مکمل ہو دوسرے میں داخل ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ، اگر یعنی کہ بنت محاذ نہیں ہے، یعنی کہ ایسی اونٹنی نہیں ہے جس نے 1 سال مکمل کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے دوسرے سال میں داخل ہے، تو فَابْنُ لُبُونٍ ذَكَرٍ، فرمایا کہ پھر ابن لبون مذکر دینا ہے۔ ابن لبون اس کو کہتے ہیں جس نے 2 سال مکمل کر لیے ہوں اور تیسرے سال میں داخل ہو، یعنی کہ اگر بنت محاذ 1 سالہ اونٹنی نہیں ہے جس نے 1 سال مکمل کر لیا پھر 2 سالہ
اونٹ مذکر دینا ہے۔ تو یہ جو ہے جانوروں کے اندر جو ہے افضلیت مؤنث کو دی جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ آگے بچے جنتی ہے، تو اسی لیے ہم گائیں بھینسیں جو ہیں وہ اگر مذکر جنے تو اس کی اتنی افضلیت نہیں ہوتی، اتنی اہمیت نہیں ہوتی اگر وہ مؤنث جنے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اگر بنت مہار نہیں ہے تو مذکر ڈبل دینا ہے، یعنی کہ 2 سال مکمل کر لیے تیسرے میں داخل ہے۔ فَإِذَا بَلَغَ 60 و30 إِلَى 45 فرمایا کہ اگر 36 سے 45 کے درمیان اونٹ ہیں تو فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَىٰ، پھر فرمایا کہ ایسی اونٹنی دینی ہے جس نے 2 سال مکمل کر لیے اور تیسرے سال میں وہ داخل ہے۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 46 إِلَى 60 فرمایا کہ اگر 46 سے 60 کے درمیان اونٹ ہیں تو فَفِيهَا حِقَّةٌ فرمایا کہ پھر ایک حقہ دینا۔ حقہ کہتے ہیں کہ جس نے 3 سال مکمل کر لیے اور چوتھے سال میں اونٹ داخل ہے، اور ساتھ شرط رکھ لی طروقۃ الجمل، ایسی اونٹنی دینی ہے جس نے 3 سال مکمل کر لیے چوتھے میں داخل ہے، جو جفتی کے قابل ہو، یعنی کہ ایک اونٹ جو ہے اس کے ساتھ جفتی کر سکے، وہ جفتی کو برداشت کر سکے اونٹنی، تو ایسی اونٹنی 3 سال جنہیں مکمل کر لیے جفتی کے قابل ہے وہ دینی ہے۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 61 إِلَى 75 فرمایا کہ اگر 61 سے لے کر 75 کے درمیان اونٹ ہیں تو فَفِيهَا جَزْعَةٌ فرمایا کہ پھر جزا دینا ہے۔ جزا وہ جانور ہوتا ہے جس نے 4 سال مکمل کر لیے اور 5ویں سال میں داخل ہے، یعنی کہ ایسا اونٹ دینا ہے جس نے 4 سال مکمل کر لیے ہیں، 5ویں سال میں وہ داخل ہے۔ اور فرمایا کہ فَإِذَا بَلَغَتْ 76 و70 إِلَى 90 اگر فرمایا کہ 76 سے 90 کے درمیان اونٹ ہیں تو فَفِيهَا بِنْتَ لَبُونٍ پھر فرمایا کہ 2 بنت لبون دینے ہیں، 2 بنت لبون دینے ہیں۔ تو بنت لبون پیچھے گزر گیا ہے کہ اس کو کہتے ہیں جس نے 2 سال مکمل کر لیے تیسرے سال میں داخل ہے۔ فرمایا فَإِذَا بَلَغَتْ 91 إِلَى 20 و100 فرمایا کہ اگر 91 سے لے کر 120 کے درمیان اونٹ ہیں تو فَفِيهَا حِقَّتان پھر 2 حقے دینے ہیں۔ حقے کی بات پیچھے گزر گئی، حقہ وہ ہوتا ہے جنوہ جس نے 3 سال مکمل کر لیے چوتھے سال میں داخل ہے۔ طروقۃ الجملی اور 2 حقے ایسے دینے ہیں جو نر مذکر کی جفتی کو جو ہے برداشت کرنے والے ہوں۔ فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ 20 و100 فرمایا کہ اگر 120 سے زیادہ اونٹ ہیں کسی کے پاس تو فَفِي كُلِّ 40 بنت لبون پھر کہتے ہیں کہ جوڑے بنا لیں 40 اونٹوں کے، تو ہر 40 اونٹوں کے اندر ایک بنت لبون دی جائے گی۔ تو بنت لبون پیچھے گزر گئی جس نے 2 سال مکمل کر لیے تیسرے سال میں داخل ہے۔ وَفِي كُلِّ 50 حقہ اور فرمایا کہ اگر 40 نہیں 50 کے جوڑے بنانے ہیں تو پھر ایک حقہ دیا جائے گا۔ حقہ پیچھے بات گزر گئی تو 3 سال مکمل کر لیے چوتھے میں داخل ہے، یعنی کہ اگر کسی کے پاس اونٹ 120 سے زیادہ ہیں تو وہ جوڑے بنا لے، 40 کے بنائے، ایک 40 پر جو ہے ایک وہ دینا چاہے بنت لبون تو دے گا، دوسرے 40 پر 2 بنت لبون، یعنی کہ اس طرح پھر وہ جوڑے بنا لے گا، 40 کے بنائے یا 50 کے بنائے۔ وَمَن لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا 4 مِنَ الْإِبِلِ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس صرف 4 ہی اونٹ ہیں تو فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ پھر اس کے اندر فرضی صدقہ نہیں ہے، اس کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے۔ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبُّهَا مگر یہ کہ یہاں پر رب لفظ جو ہے یہ مالک کے لیے بولا ہے کہ اونٹوں کا مالک جو ہے، ہاں فرمایا کہ مگر یہ کہ اونٹوں کا مالک چاہے تو، یعنی کہ اگر چاہے تو نفلی صدقہ دے سکتا ہے 4 اونٹوں کا مالک، جس کے پاس 4 اونٹ ہیں اس کے اوپر کوئی اللہ کی طرف سے صدقہ نہیں ہے۔ وفی صدقۃ الغنم اور فرمایا کہ بکریوں کا جو صدقہ ہے، بکریوں کی جو زکوٰۃ ہے، فی صائمتها وہ ایسی بکریوں میں ہے جو بکریاں باہر چرتی ہیں، یعنی کہ جس نے گھر کے اندر باندھا ہے، خود باہر سے محنت مشقت کے ساتھ چارہ لے کر آتا ہے بکریوں کے لیے، اس کے اوپر نہیں زکوٰۃ، اور ایسی بکریوں پر زکوٰۃ ہے جو باہر چرنے کے لیے جاتی ہیں، ان پر زکوٰۃ ہے، اور آگے تعداد بھی آ رہی ہے کہ کتنی تعداد پر ہے۔ اذا كانت 40 الى 20 و100 شاۃ فرمایا کہ اگر کسی کے پاس جو ہے 40 سے لے کر 120 کے درمیان بکریاں ہیں تو شاۃن ایک بکری اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ فاذا زادت علی 20 و100 الی 200 فرمایا کہ اگر کسی کے پاس 120 سے آگے یعنی کہ 121 سے لے کر 200 کے درمیان بکریاں ہیں تو ففیہا شاتان
اس کے لیے 2 بکریاں زکوٰۃ بنے گی۔ فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ مِئَتَيْنِ فرمایا کہ اگر کسی کی 200 سے زیادہ بکریاں ہیں اِلیٰ 300 300 تک، یعنی کہ 201 سے لے کر 300 کے درمیان بکریاں ہیں تو فَفِيهَا 3 شِيَاطٍ 3 شِيَاخ، فرمایا کہ اس کے لیے پھر 3 بکریاں ہیں۔ فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ 300 فرمایا کہ اگر کسی کی 300 زیادہ بکریاں ہیں، 300 سے زیادہ بکریاں ہیں، 301 ہے، 400 بکریاں ہیں تو فرمایا فَفِي كُلِّ 100 شَاةٌ، پھر ہر 100 پر 4 بکریاں ہیں، یعنی کہ اگر کسی کی 300 سے زیادہ 400 بکریاں ہیں تو وہ آدمی جو ہے 4 بکریاں زکوٰۃ میں دے گا۔ فَإِذَا كَانَتْ صَائِمَةُ الرَّجُلِ ناقصۃ عن 40 شاۃ واحدہ، فرمایا کہ اگر کسی کی چڑھنے والی بکریاں 40 سے کم ہیں، اگرچہ فرمایا شاۃ واحدہ، اگرچہ ایک بکری ہی کم ہے، یعنی کہ بھائی چڑھنے والی بکریاں ہیں 40 سے کم 39 ہیں، ایک ہی کم ہے 39 ہیں، فلیس فیہا صدقہ، اس کے اندر صدقہ زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی کہ کسی کی 39 بکریاں ہیں تو 39 بکریوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، الا یشاء ربھا، مگر یہ کہ اس کا مالک چاہے۔ اور آگے یہ فرمایا کہ دھوکہ دہی سے زکوٰۃ کے اندر بچا جائے۔ ولا یجمع بین متفرق ولا یفرق بین مجتمعین خشیۃ الصدقہ، فرمایا کہ جو الگ الگ ہیں ان کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا، اور جو اکٹھے ہیں ان کو جو ہے الگ الگ نہیں کیا جائے گا زکوٰۃ کے خدشے کے پیش نظر۔ یعنی کہ کسی آدمی کے پاس جو تھی وہ، یعنی کہ 2 آدمیوں نے مل کر بکریاں رکھی تھی، ایک کی 30 تھی دوسرے کی بھی 30 تھی، ان دونوں نے مل کر رکھی تھی، دونوں کی بکریاں اگٹھی چڑھتی تھی، اگٹھی باندھتے تھے، اگٹھا سارا معاملہ تھا، لیکن جب صدقہ زکوٰۃ لینے والا کوئی آدمی آیا تو 30 والا اپنی 30 الگ کر لے، دوسرے 30 والا اپنی 30 الگ کر لے، تو یعنی کہ 30 پر تو کوئی صدقہ نہیں ہے، لیکن دونوں کو ملائیں گے 60 بن جائیں گی، 60 پر ایک بکری دینی پڑے گی، تو وہ یہ دھوکہ کریں کہ جب زکوٰۃ لینے والا آئے تو 30 کو الگ کر لیں، دوسرا 30 کو الگ اپنے کو کر لے بچنے کے لیے، تو یہ دھوکہ دہی ہے، فرمایا ایسا نہیں کرنا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اگر کسی کی الگ الگ تھی، مثلا ہم نے پڑھا کہ 121 سے لے کر 200 کے درمیان 2 بکریاں دینی ہیں، اگر 2 آدمی ایسے ہیں جن کی 125 بکریاں تھی، دونوں کی 125 تھی، 125 اور 125 250 بکریاں بن گی، ان کے اوپر جو ہے کتنی زکوٰۃ بنے گی؟ 3 بکریاں زکوٰۃ بنے گی، لیکن جب الگ الگ ہوتے تو 125 کی 2 بننیاں تھی، اس دوسرے کی بھی 125 کی 2 بننی تھی، یعنی کہ دونوں کی الگ الگ 2 بننی تھی، 4 بکریاں زکوٰۃ بننی تھی، لیکن جب زکوٰۃ لینے والا آیا دونوں نے کہا کہ ہم اکٹھے کر لیتے ہیں، ہماری 3 بکریاں بنے گی، آپس میں تقسیم کر لیں گے، تو اس یہ فرمایا کہ نہ الگ کو اکٹھا کیا جائے نہ اکٹھی کو الگ کیا جائے۔ وما كان من حلیتین فانهما يتراجعان بینهما بالسویہ، فرمایا کہ اگر 2 شریک ہیں جنہوں نے اکٹھی بکریاں رکھی ہیں تو اکٹھی بکریوں میں سے زکوٰۃ دیں گے، اور برابری پر کہتے ہیں جی کہ وہ اپنی ایک دوسرے کی طرف لوٹیں گے، یعنی کہ برابری کے مطابق تقسیم کر لیں گے، جو زکوٰۃ نکلی ہے اس کو تقسیم کر لیں گے۔ ولا یخرج فی صدقۃ حرمہ، فرمایا کہ صدقے کے اندر بوڑھی بکری نہیں دی جائے گی، یعنی کہ جب صدقہ لینے والا کوئی آئے تو بندہ کہے جی کہ یہ بوڑھی مرنے والی ہے اس کو صدقے میں دے دے، ایسا نہیں ہوگا۔ ولا ذات عوار، فرمایا کہ اسی طرح عیب والی بکری بھی جو ہے صدقہ کے اندر نہیں لی جائے گی، یعنی کہ جس کی ٹانگ ٹوٹی ہے، کانی ہے، کوئی اور عیب ہے، نہیں، وہ صدقے کے اندر نہیں لگے گی۔ ولا تیسن، فرمایا کہ اسی طرح نر بکرا جو ہے وہ بھی نہیں، ہاں زکوٰۃ لینے والا اگر فیصلہ کر لے تو وہ لے سکتا ہے، اس لیے کہا ہے کہ نر بکرا جو ہے وہ اس کو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بکری والے کو نقصان ہوگا کہ اس نے رکھا ہو درمیان میں 1-2 بکرے اسی لیے کہ جفتی کے لیے، تو وہ زکوٰۃ والا لے جائے گا تو پھر اس کے لیے پریشانی بن جائے گی۔ فرمایا کہ الا یشاء المصدق، فرمایا کہ مگر یہ کہ جو صدقہ لینے والا ہے وہ چاہے تو۔ آگے چاندی کی زکوٰۃ ہوا، پھر رقعتی، اور فرمایا کہ چاندی کے اندر فی میاتی درہم ربع العشر، فرمایا کہ ہر 200 درہم میں 40واں حصہ ہے، یعنی کہ 200 درہم ہیں تو 40واں حصہ 5 درہم بنیں گے، 5 درہم اس کی زکوٰۃ بنے گی۔ فَإِن لَّمْ تَكُنْ إِلَّا 90 و100، فرمایا کہ اگر کسی کے پاس 200 درہم ہے ہی نہیں، 190 ہیں، تو فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، اس کے اندر صدقہ نہیں ہے 190 کے اندر، إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبُّهَا، مگر یہ کہ جو یہ چاندی کا مالک، درہم کا مالک جو ہے وہ چاہے تو وہ نفلی صدقہ دے سکتا ہے، فرضی کوئی صدقہ نہیں ہے اس کے اوپر۔ ومن بلغت عنده من الابل صدقۃ الجزعۃ، فرمایا کہ اگر کسی کے پاس اونٹوں میں سے جزع کا صدقہ بنتا تھا،
ولیسا عندہ، یعنی کہ جزا کہتے ہیں جس نے 4 سال مکمل کر لیے 5 سال کے اندر داخل ہے، یعنی کہ زکوٰۃ اس کی بنتی تھی جزا، کہ جس نے یہ جنوا دینا تھا 4 سال مکمل کر لیے 5ویں سال میں داخل ہے۔ کہتے ہیں لیکن ولیست عنده جزاۃ وعنده حقہ، لیکن اس کے پاس جزا موجود ہی نہیں ہے، حقہ ہے، تو وہ یہ کرے، حقہ کم ہوتا ہے جزا سے، یعنی کہ جس نے 3 سال مکمل کر لیے ہوتے 4تھے میں داخل ہوتا اس سے کم ہوتا ہے جزا سے، تو فرمایا کہ وہ حقہ دے دے، اور ساتھ میں کیا کرے، اور فرمایا کہ وہ حقہ دینے کے بعد فإنه تقبل منه الحقہ، اس سے حقہ لیا جائے گا، ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له، فرمایا کہ اگر اس کے لیے آسانی ہو تو اس سے ساتھ میں 2 بکریاں لے لی جائیں گی، او 20 درہما یا 20 درہم، یعنی کہ اس کا بنتا جزا تھا زکوٰۃ، وہ دے گا حقہ، ساتھ 2 بکریاں دے دے زکوٰۃ لینے والے کو، اگر بکریاں نہیں تو 20 درہم نقدی دے دے۔ ومن بلغت عنده صدقۃ الحقہ تھی، لیکن کہتے کسی کا صدقہ حقہ بنتا تھا، کم عمر زکوٰۃ یعنی کہ جنوار بنتا تھا زکوٰۃ میں، ولیست عنده حقہ، لیکن اس کے پاس ایسا جنوار نہیں ہے جس کی عمر ہو 3 سال مکمل کر لیے ہو 4تھے میں داخل ہو، تو وعنده جزاۃ، اس کے پاس جزا ہے، جس نے 4 سال مکمل کر لیے 5ویں میں داخل ہے، یعنی کہ بڑا جنوار ہے، بڑا جنوار قیمتی ہوگا، تو زکوٰۃ تو کم بنتی تھی، زکوٰۃ دینے کے لیے بڑا جنوار ہے، فإنه تقبل منه الجزا، اس سے جزا جو ہے لے لیا جائے گا، اور فرمایا وَيُؤْتِهِ الْمُصَدِّقُ، جو صدقہ لینے کے لیے آیا ہے حاکم کی طرف سے، وہ جو ہے دے گا 20 درہما، 20 درہم دے گا، اور شاتین یا 2 بکریاں دے دے گا، یعنی کہ اس سے حقہ جزا لے لیا جائے گا، اور ساتھ میں 2 بکریاں اس کو دے دے گا اونٹوں کے مالک کو، یا جو ہے 20 درہم صدقہ لینے والا اس کو دے دے گا۔ یہ روایت جو ہے بخاری کے اندر موجود ہے، یہ کافی تفصیلی روایت تھی، اس کو مکمل کرنا تھا تو تھوڑا وقت ضائع لگ گیا ہے، تو اس کے اندر یہ بیان ہوا ہے جانوروں کی زکوٰۃ اونٹ اور بکریوں کی۔ کل جو ہے وہ انشاءاللہ بیان ہوگی گائیوں کی زکوٰۃ کتنی ہے، وہ اگلی روایت کے اندر بیان ہوگا کہ گائیوں کی کتنی زکوٰۃ ہے۔ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔